بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسوہ رسول مہم 2020 کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے عام خیر خواہی کے تعلق سے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کرنے کا سبق کیسے دیا ہے، یعنی عام خیر خواہی کا نظریہ اور اسلام میں اس کا تصور کیا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو سارے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا۔ للناس کا مطلب ہے لانتفاع الناس، اگر ہم انسانوں کو نقصان یا تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم خیر امت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو انسان خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو ایمان کی حالت میں اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور ذرہ برابر بھی، ایک رتی برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ اجر دے گا من یعمل من الصالحات ہے، نیک عمل کرنے والوں کو دے گا۔ یہ نیک عمل کرنے والے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن ایک ہی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان دنیا کے اندر ہر طرح کی بھلائی کرتا ہے لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ بھلائی کسی بھی کام کے نہیں ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر ان کے یہ نیک اعمال کوئی بھی نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر سورہ عصر کے اندر فرمایا سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو چار کام کرتے ہیں، الذین آمنوا، ایک تو انہوں نے ایمان لایا، دوسرا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے ہیں، اور تیسرا وتواصوا بالحق، حق بات دوسروں کو بتاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی آپس میں تلقین کرتے ہیں۔ یہ چاروں صفتیں دراصل انسانوں کے عام خیر خواہی کے لیے ہیں۔ عام خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے جس طریقے سے ہم ایمان لا کر کے جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں ایسے ہی دوسروں کے لیے بھی چاہنا ہے۔ جس طریقے سے ہم نیک اعمال کر رہے ہیں اور ہمارے نیک اعمال کا اجر ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے چاہتے ہیں، ایسے ہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی امید رکھنا ہے۔ وتواصوا بالحق کا مطلب ہے دنیا کے اندر حق کی بات کرنا ہے اور حقوق کی بات کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہمارا حق ملے، ہمارا حق کوئی نہ دبائے، ایسے ہی ہم دوسروں کے لیے بھی حقوق کی بات کریں، ان کو بھی حق دیں۔ اور جس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو، ہمیشہ انصاف ہو، ایسے ہی ہم بھی دوسروں کے ساتھ انصاف کریں، حق کی بات کریں، حق بات کریں، حق کی شہادت دیں، جھوٹی گواہی نہ دیں۔ اور جب بھی کہیں پر بھی ظلم اور تشدد کی بات آتی ہے، ناانصافی کی بات آتی ہے، گواہی کی بات آتی ہے، تو اس وقت ہم صرف اور صرف حق بات کریں، وتواصوا بالحق، اور اسی کی دوسروں کو تلقین بھی کریں۔ اور چوتھی صفت وتواصوا بالصبر۔ وتواصوا بالصبر کا مطلب یہ ہے کہ حالات دنیا کے اندر آتے رہیں گے، انسانوں کے ساتھ شیطان بھی دنیا کے اندر ہے، اور مظلوموں کے ساتھ ظالم بھی دنیا کے اندر ہیں۔ ظالم اگر نہیں رہیں گے اور گندے لوگ نہیں رہیں گے، صرف اچھے ہی لوگ رہیں گے دنیا کے اندر، تو پھر انسانوں کا کوئی کام نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر دونوں طرح کے لوگ رکھے ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ برے لوگوں کی برائی سے انسانوں کو بچانے کے لیے، برے لوگوں کی برائی سے اور ظالموں کے ظلم سے دوسرے انسانوں کو بچانے کے لیے اچھے لوگوں کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہی وتواصوا بالصبر۔ جب ایسا ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور ایسا جب موقع آتا ہے تو ان کو صبر کی تلقین کرنا ہے، ان کو تسلی دینا ہے، ان کو سمجھانا ہے، اور صحیح وقت پر ان کا تعاون کرنا ہے، اور ان کو نجات دلانے کے لیے کام کرنا ہے، اور تب تک کے لیے ان کو صبر و ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا ہے۔ ان کا ایمان نہ ڈگمگائے، وہ جو ایمان لایا ہے، وہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں، اور وہ جو حق کی فہمائش ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، کہیں ڈگمگا کر ظلم اور تشدد کا شکار ہو کر وہ اس راستے سے ہٹ نہ جائیں، اس کے لیے ان کو صبر کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ یہ دراصل ایک عام خیر خواہی ہے، ہر انسان کے لیے کرنا ہے۔
یہ ہمارا پرسنل نہیں ہے، میں نے کر لیا ہے میری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں۔ اگر کوئی انسان ایسا سوچ رہا ہے تو وہ انسان بہت ہی زیادہ خسارے میں ہے، وہ انسان اچھا انسان نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کو اچھائی ملی ہے، اچھا راستہ ملا ہے، ہدایت ملی ہے اور حقوق مل رہے ہیں اور سہولیات فراہم ہے، تو یہ ساری چیزیں دوسرے انسان کو بھی فراہم ہو، اس کے لیے کام کرنا ہے۔ یہی ہے عام خیر خواہی کا مطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابیوں کو یہی تربیت دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہو، دوسروں کو تکلیف دینے والا نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کو ہی پورا دین فرمایا ہے، دین کا دار و مدار فرمایا ہے، الدین النصیحہ فرمایا۔ دین ہی سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو سارے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔